یا ودود یا ودود، یا ذی العرش والمجید، یا فعال لما یرید۔ اے اللہ، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ وما اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار۔ اور جس جنازے کی تم نے تعریف کی ہے اس کو جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے کی تم نے برائی بیان کی ہے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ کب؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے مصیبتوں کو ہمارے ساری پریشانیوں کا حل، ہمارے ساری پریشانیوں کا مداوا، ہماری مصیبت کا مداوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال جل وعلا في موضع آخر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر۔ مشکل کا تیری حل ہے مگر جستجو ہے شرط، اپنی کتاب اپنا پیمبر تلاش کر۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نبات بھی وہی ہے، غریب النبات بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز علماء کرام،
ذمہ داران جمعیت و احباب جمعیت، مجھے اپنے آپ کو یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے۔ میرے دوست محترم محمد رفیق جامعی حفظہ اللہ چند مسجدوں کی انہوں نے سیر کرائی، بڑی خوشی ہوئی کہ کتاب و سنت کی جمعیت یہاں پہ کافی پھل پھول رہی ہے اور مسلک حقہ کی مسجدیں کثیر تعداد میں ہیں۔ الحمدللہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک دلی مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ جاتی ہے دلوں کے اندر، اور احساس ہوتا ہے کہ اب کتاب و سنت کے ماننے والے اقلیت میں نہیں رہے بلکہ اکثریت میں رہے۔ الغرض حضرات گرامی قدر، حالات حاضرہ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر آزادی کے بعد سے آج تک جو نہیں ہوا اب ہو رہا ہے۔ اس کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بعد نمازوں میں دعائیں، تنہائیوں میں دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہونے کے باوجود بھی ہماری یہ پریشانیاں دور کیوں نہیں ہو رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہماری زندگیوں میں شامل حال کیوں نہیں؟ اس کے بے شمار اسباب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایسے مصیبت کے عالم میں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے عالم میں مسلمان اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اور یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں انسان پہ ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول بھی ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ کیا وہ لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ وہ لوگ سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ کیوں؟ ثم لا یتوبون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں مختلف طریقے سے آتی ہیں۔ کبھی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، کبھی مالوں کے اندر کمی کر کے اللہ رب العزت آزماتا ہے، کبھی ہماری تجارت کساد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی گرانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، کبھی ٹماٹر مہنگا تو کبھی پیاز مہنگی ہو گئی، کبھی سیب مہنگی تو کبھی بینس مہنگی ہو گئی، کبھی کوتمیر کبھی پودینہ مہنگا ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہو جائیں۔ اتنے مصائب کے باوجود بھی، اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی، ایسے خطرناک حالات کے آ جانے کے باوجود بھی انسان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہیں نظر آتے؟ کیوں لوگ غیر اللہ کی پرستی سے ابھی بھی باز نہیں آتے؟ کیوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے؟ بازاروں کو آباد آج بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لجاجت کیوں نہیں کی جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کیوں نہیں کی جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑایا کیوں نہیں جاتا؟ اپنے ضروریات کو رکھا کیوں نہیں جاتا؟ حضرات گرامی قدر، یہ سارے اسباب ہیں
جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایسے آزمائشوں کو ڈال دیتا ہے جس سے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ جائیں۔ اور جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے، اور جب قوم تمرد و سرکشی کی طرف آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تحت و نحس کرتا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، ثم لا یتوبون، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنے لٹے، اتنے پٹے، اتنے کٹے، اتنے ظلم و تشدد کی چکیاں ان میں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا نہیں چاہتے، توبہ کرنا نہیں چاہتے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہر کوئی اپنے گناہ کے اندر مگن ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مگن ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے نہیں آنا چاہتے۔ ثم لا یتوبون، وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی آزمائش ہے۔ اور جب بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر آزمائشیں ڈالتا جائے گا۔ اور جب بھی قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، توبہ کیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب و کامران کیا ہے، انہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم قوم کے اندر کہہ دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام چل دیے، اتنا کہہ کر وہ چلے گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے، چلے گئے۔ لوگوں کو معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی ہے اور جو کہتا ہے سچ ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ نافرمان قوم تھی، انہوں نے بشارت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی، اور وہ چل دیے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ ادھر ہوا کیا؟ ساری قوم اکٹھی ہوئی، احساس ہوا، انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے اپنے جسم پہ پہن لیے، اور بکریوں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا گیا، گایوں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا گیا، اونٹوں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا گیا، سارے کے سارے میدان میں گئے، بکریاں چیخنے اور چلانے لگیں، اور گائیں چیخنے چلانے لگیں، اور اسی طریقے سے اونٹ نے چیخنے اور چلانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لجاجت کرنے لگے۔ سارے کے سارے میدان میں جو عذاب ان کے اوپر آنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لجاجت کی وجہ سے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی وجہ سے، ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معلوم یہ ہوا جب بھی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور پھر پلٹ کے آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور پھر ان کے اوپر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کرنے کا ارادہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مصیبت میں ڈالنے والی بھی وہی ذات ہے اور مصیبت سے نکالنے والی بھی وہی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیکھیں گے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھے انسان جب مصیبت میں آتا ہے، مصائب کے اندر ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ظاہری چیزوں کو درست کر لیا جائے، فلاں چیز درست کر لیا جائے، فلاں چیز درست کر لیا جائے، فلاں چیز درست کر لیا جائے، فلاں کاغذات بنوا لیا جائیں، فلاں کاغذات بنوا لیے جائیں، یہ ساری تو چیزیں ٹھیک ہیں، اس کا ثانوی حیثیت ہے، سیکنڈری حیثیت ہے۔ فرسٹ، اول کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مصیبت میں آئے، کیا ہوا؟ مچھلی نے نگل لیا۔ جب وہ گئے زمین کے تہ کے اندر، سمندر کے تہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، میرے بندے نے 3 تاریکیوں میں سے مجھے پکارا، ایک رات کا اندھیرا ہے، اور دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ جب وہ مچھلی تہ میں پہنچی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر کے تہ کے کنکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جیسا ہی انہوں نے سنا جب یہ سمندر کے تہ کے کنکر اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے سمندر کی اس 3 تاریکیوں میں سے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر زمین کی تہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے مصیبت میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک نحیف سی آواز آنے لگی، ایک کمزور آواز آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جو عرش کے پاس موجود تھے، فرشتوں جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ کہا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ کہا یہ میرے بندے یونس کی ہے۔ کہا اللہ یہ تو تیرا وہ بندہ ہے جو خوشحالی میں تجھے یاد کیا کرتا تھا، آج پریشانی میں ہے۔ وہ کیسے؟
وہ کیسے آج یہ پریشان رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں اگل دے، سمندر کے باہر اگل دیا گیا۔ یہاں پہ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں، انسان مصیبت کے وقت اللہ کی طرف تو آنا ہی چاہیے، لیکن خوشحالی میں بھی اللہ کو ذکر کرنا چاہیے۔ فارغ البال ہے، کاروبار ہے، بچیوں کی شادیاں ہو چکی، گھر اچھا سیٹ ہے، کاروبار ہے، تو ایسے عالم میں کیا کرنا؟ چبوتروں پہ بیٹھ کے گپے مارنا؟ 4 لوگوں کو بٹھا کے رات بھر کے نوجوان اپنے گپے مارتے رہیں؟ نہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو، گھروں میں نمازوں کی پابندی کرو، بہن بیٹیوں کو دین سکھلاؤ۔ یہ کام اگر ہم کرتے ہیں، پریشانی میں جب بندہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ میرے وہ بندے اور بندیاں تھیں جو پریشانی کے اندر، جو خوشحالی کے اندر مجھے یاد کرتے تھے، آج پریشانی کے اندر وہ پریشان نہیں ہوئے، میں ان کی مدد کروں گا۔ کیا ہوا؟ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مچھلی نے اگل دیا۔ جب اگلا گیا، جسم انتہائی کمزور نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ بندے کی مدد کیسا کرتا ہے؟ وہی اللہ آج بھی ہے، آج بھی وہی اللہ ہے جو یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جس نے مدد کی تھی، اس کی قوم، اس پیغمبر کی قوم کو جس نے مدد کی تھی، آج بھی وہی رب ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہوا؟ وہ اگل دیا گیا، اور پھر نحیف جسم تھا، کمزور تھا انتہائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگا دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کدو کی بیل پہ، کدو کے پتوں پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ انفیکشن سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بہترین انتظام کیا، اور ہرن کو حکم دیا کہ وہ روز آئے اور یونس کو دودھ پلا کے چلی جائے۔ وہی رب ہے۔ مصیبت میں جب وہ مصیبت سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، وہ توبہ بھی نہیں کرتے مصیبت کے اندر آنے کے بعد، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، اللہ کی طرف آنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بس ہم ایسے ہی رہیں گے، اپنی حالت ایسی رہے گی، اپنی کیفیت ویسی رہے گی، نافرمانیاں ویسی ہی رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں ہو، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، راتوں میں اٹھو، گر گڑاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تہجد ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نصیحتیں حاصل کرو، گزشتہ قوموں کے حالات کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کے سبب کیسے انہیں تہس و نحس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، طاقت و تاراج کر دیا اللہ کی نافرمانی کے سبب۔ اور جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے آباد کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے آزمائش۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کن سے وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ دو الفاظ، یہ دو جملے آپ لوگوں نے، یہ دو کلمات آپ لوگوں نے بارہا سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کلام پاک کے اندر، وآمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان اور عمل صالح کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ جب تک انسان ایمان لانے کے بعد اس کا عمل صالح درست نہیں ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ عمل صالح ہے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کس کو کہا اور کس سے وعدہ کیا؟ ذرا توجہ سے سننا میری بات۔ اللہ نے کس سے وعدہ کیا؟ ان الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والے بندوں سے اللہ نے وعدہ کیا۔ بھائی ایمان تو جانتے ہیں، عمل صالح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 77 غالباً ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ایمان کے بعد عمل صالح کا اگر سب سے اول نمبر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ایمان کے بعد اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کی زندگیوں میں شامل حال ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے ایمان سے بتلایا جائے کہ ہمیں کتنے لوگوں کو جو اپنی نیند پیاری ہے، بستر ہمیں محبوب ہیں، اور فجر کی نماز ہمیں ادا کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کیا اللہ کی مدد ایسے آئے گی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا جو اول نمبر ہے الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تلوار پھینکا، ایک شخص کو لایا، کہا اس کو قتل کرو۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار کو اٹھایا، پوچھا اصلیت صبح، کیا تو نے فجر کی نماز پڑھی؟ کہا میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تلوار چھوڑ دیا، کہا جا میں تجھے قتل نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، جا میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ اور جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں اس نے حصہ لیا تھا، قاتلین عثمان میں سے تھا، یقیناً واقعی اس کا جرم تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن من صلی صلاۃ الصبح فہو فی بذمۃ اللہ، ہماری کتنے ایسی صبحیں ہوتی ہیں جو بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع کیے ہوئے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے۔ نوجوان ساتھیوں، یہاں پہ میں کچھ نوجوان چہروں کو دیکھتا ہوں، کیا ہماری صبحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہوتی ہیں؟ نہیں تو بھی سن لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ کن سے ہے؟ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ نماز کو عمل صالح کہا گیا ہے۔ اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشباب شعبۃ من الجنون، یہ شباب شعبۃ من الجنون ہے، جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، جوانی مستانی ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیکوکار بندے وہ ہیں جوانی کو دیوانی نہیں بنایا کرتے، جوانی کو مستانی نہیں بنایا کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، یہ قیامت کے دن سورج بالکل ہم سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 1 میل سورج ہم سے قریب ہوگا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں لا ادری ما المراد بالمیل، مجھے معلوم نہیں کہ وہ میل سے مراد کیا ہے۔ میل کلومیٹر والا میل ہے، یا پھر میل کہا جاتا ہے اس سلائی کو کہا جاتا ہے جو سرمے دانی میں ہوتی ہے جسے ہم سرما لگاتے ہیں، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میل کا ذکر کیا، وہ کلومیٹر والے میل کا ذکر کیا، پتہ نہیں وہ میل 1 کلومیٹر میل والا بھی اگر میل ہو جائے تو سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ آج 1000 کلومیٹر سورج ہم سے دور ہے، وہ گرمی کی تپش ہمیں ستاتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو وہ قیامت کے دن جو پریشانی ہوگی، ایسے نوجوان کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ، سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایسے نوجوان جس نے جوانی کو دیوانی نہیں بنائی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنائی، بلکہ میرے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا، آج وہ میرے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لڑا جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ نے کلام پاک پڑھا نہیں، کیا ہمارا کلام پاک پہ ایمان نہیں ہے؟ اگر کلام پاک پہ ایمان ہے تو بھئی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح جب انسان اپنا لیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بستی کا نہیں، اپنے گھر کا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ خلافت عرضی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ زمین کا خلیفہ جب انسان توحید پہ آ جاتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست کو رکھا اور مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، توحید کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان و عمل صالح کا یہ ثمرہ نکلا کہ آن کے آن میں جنگل کی آگ کی طرح اسلام توحید پھیلتی گئی۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے، ابو بکر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی خلافت عرضی سے نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایمان و عمل صالح کا نتیجہ تھا۔ جب انسان ایمان و عمل صالح کے دامن کو تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ عمر فاروق آئے، ایمان و عمل صالح کو تھاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عرضی کو ان کے دامن میں ڈال دیا۔ اور وہ عثمان ذو النورین آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت عرضی سے نوازا۔ علی حیدر کرار آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت عرضی سے نوازا۔ بنو امیہ آئے، اللہ نے انہیں بھی حکومت عنایت فرما دی۔ بنو عباسیہ آئے، اللہ نے انہیں بھی حکومت عنایت فرما دی۔ اور حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے وہ دور کی بات نہیں، آؤ خود ہمارے اس ملک ہندوستان پر غوری آئے، اللہ نے انہیں بھی حکومت عنایت فرما دی۔ غزنوی آئے، اللہ نے انہیں بھی حکومت عنایت فرما دی۔ خلجی آئے، اللہ نے انہیں بھی حکومت عنایت فرما دی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اور یاد رکھو جس طریقے سے پچھلے لوگوں کو ہم نے خلافت عرضی سے نوازا تھا، آج بھی ہم تمہیں خلافت عرضی سے نوازنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دین کے جھنڈے کو بگاڑ دے گا، اور دشمن کا خوف جو ان کے دلوں کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ انسان کے دلوں میں دشمن کا خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کو بھی نکال دے گا۔ شرط کیا رکھی؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ شاید اس بات سے ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم غیر اللہ کے سامنے جھکتے کہاں ہیں، لیکن یاد رکھو یہاں پہ اس بات کو میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو معبود بنائے ہوئے ہیں؟ یہ نفس کا پجاری ہے، غیر اللہ کا پجاری نہیں۔ اگر ہم اہل الحدیث ہیں، اگر ہم سلفی ہیں تو ہم غیر اللہ کے سامنے سر نہیں رکھتے، غیروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، غیروں کے سامنے کمروں کو ہم نہیں کرتے، لیکن نفس کے سامنے پورے کے پورے جھک گئے ہیں۔ نفس کی غلامی میں ہم ہیں، نفس کی پجاری میں ہم ہیں، نفس کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہماری زندگی میں شامل حال نہیں۔ ہم مسجد میں اللہ اکبر کہتے ہیں، کاش کہ اللہ اکبر، اللہ تو مسجد میں بڑا نہیں بلکہ میرے گھر میں بھی بڑا ہے، کاروبار میں بھی بڑا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی بڑا ہے، غموں کے موقع پہ بھی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہر جگہ اگر ہم رکھتے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کر لیتا ہے، پھر سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یاد رکھو جب بندے اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، بندیاں اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ سے مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، ہر اعتبار سے، نمازوں کے ذریعے سے، زکاتوں کے ذریعے سے، حج خیرات کے ذریعے سے، ہر وہ عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی، ہر وہ عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے، وہ ساری عبادتیں بجا لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ بندی اللہ کی قربت حاصل کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان و عمل صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل آؤ، جبریل آؤ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے اور فلاں بندی سے محبت کرو، اور آسمان پہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے اور بندی سے محبت کرتا ہے۔ آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت دنیا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دنیا کے لوگوں کے اندر اس بندے اس بندی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے، آسمان کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے اور زمین کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی محبت کرتا ہے ہم سے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مرہ بجنازہ، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، ایک اور جنازہ گزرا، پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابی نے پوچھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، ایک اور جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، کیا واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ وما اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، اور جس جنازے کی تم نے تعریف کی ہے اس کو جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے کی تم نے برائی بیان کی ہے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، 3 مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو کہ جو اچھا ہے اچھائی کی گواہی دیتے ہو، جو برا ہے اس کی برائی کی گواہی دیتے ہو، اور جس کی اچھائی کی گواہی دیتے ہو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جس کی برائی کی گواہی دیتے ہو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت لوگوں کے اندر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا اس کو چیک کر لیں، ایک تھرمامیٹر میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، لوگ ہمیں چاہتے ہیں یا محبت کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کی قربت حاصل کی، کچھ اچھے اعمال ہم نے کیے ہیں جس کے سبب سے اللہ نے محبت رکھ دیا، ہماری محبت لوگوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہیں ایسا تو نہ ہو کٹی عمر دن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے وہ جب مر گئے رشوتیں کھاتے کھاتے جنازے پہ سب ایک زباں ہو کے بولے بڑی دیر کر دی مہربان جاتے جاتے ہیں۔ لوگ یہ نہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، دھرتی پہ بوجھ تھا، اچھا ہوا مر گئی، زمین پہ بوجھ تھی چلے گئی۔ مرنے کے بعد حقیقت کھل جاتی ہے، لوگ اس کی عکاسی کرتے ہیں حقیقت کی کہ بھئی یہ صحیح تھا یہ غلط تھا، اس کی اچھائیاں برائیاں کھل کے سامنے آتی۔ حضرات گرامی قدر، الغرض بات بتلانے کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے زمین کی مخلوق کے اندر بھی محبت ڈال دیتا ہے، زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ولی ہیں، یہی سچے اللہ کے ولی ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں کو بجا لاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے بے شمار واقعات ہیں میں آپ کو بتلا سکتا ہوں۔ ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، انس رضی اللہ عنہ اپنے دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو معلق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، تاجر، بزنس کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی اچھی خوبی ایک یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کپڑے بھی بیچا کرتے تھے، لیکن بغیر کوئی فائدہ لیے کہ سارا کا سادہ اس کا منافع اس کو لے جاتے دے دیا کرتے تھے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ فائدہ تلاشتے ہیں، لیکن یہ ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ دوسروں کی تجارت بھی کرتا تھا اور اس کا سارا فائدہ، سارا کا سارا منافع اس کو لے کے دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ اپنی تجارت کا سامان لے کے نکلے، راستے میں ایک ڈاکو ملا، کہا زعمتاک انی قاتلک، زعمتاک انی قاتلک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، سیجعل لہم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر اس کی مدد و نصرت اس کی زندگی میں کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیے اس نے کہا زعمتاک انی قاتلک، اپنا سامان رکھو میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں، اپنا سامان رکھو میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ کہا کہ بھائی تمہیں سامان لینا ہے تو سامان لے لو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، پہلے میں تمہیں قتل کروں گا بعد میں سامان لوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم یہاں سے زندہ بچ کے جاؤ گے تو ادھر سے پھر کوئی بھی نہیں آئے گا اور میرا شکار کون بنے گا، لہٰذا میں تمہیں پہلے قتل کروں گا بعد میں تیرا سامان لوں، پہلے تمہیں قتل کروں گا میں تمہیں سامان لوں۔ ٹھیک ہے، انذرنی کہ اصلی 4 رکعات، اگر تمہیں قتل کرنا ہے تو قتل کر لو، مجھے 4 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن جب مصیبت میں آتا ہے اللہ کی طرف بھاگتا ہے، ظاہری اسباب کی طرف بھاگا نہیں کرتا،
بندے مومن جب مصیبت کی طرف آتا ہے اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لجاجت کرنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھو انسان جب مصیبت میں آتے ہیں تو ظاہری اسباب کی طرف پہلے بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے نہیں۔ فلاں پولیٹیشین سے ملاقات کیا جائے، فلاں وکیل سے ملاقات کیا جائے، فلاں سے ملاقات کیا جائے، فلاں سے ملاقات کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ اللہ کے حبیب سورج گہن ہوتا مسجد کی طرف تشریف لاتے، چاند گہن ہوتا مسجد کو تشریف لاتے، اللہ کے حبیب سفر کو جا رہے ہیں مسجد کو تشریف لاتے، اللہ کے حبیب سفر سے واپس لوٹے ہیں مسجد کو تشریف لاتے، باد و باران چل رہی ہے مسجد کو تشریف لاتے، بجلیاں کڑک رہی ہیں مسجد کو تشریف لاتے، پریشانیاں ہیں مسجد کو تشریف لاتے، جنگ چل رہی ہے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں، خوشی کا موقع ہے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوشی کا موقع ہوتا، غم کا موقع ہوتا، تکلیف کا موقع ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جایا کرتا۔ یہ مومن کی شان ہے میرے بھائی، مومن کی شان ہے، اور یہ مومن کی شان ہے، یاد رکھیے جب بھی مصیبت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مصیبت کے وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی سولی پر ٹنگانا ہے، انہوں نے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے موقع دیا جائے۔ ادھر جان نکلنے والی ہے، ادھر بندے مومن کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ آج لوگوں سے سنا ہوگا کہ آخری خواہش کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ اپنی آخری طرح طرح کی خواہشیں بتلاتی ہیں، لیکن بندے مومن وہ ہوتا ہے آخری خواہش اس کو مانگی جاتی ہے، وہ یہ خواہش کرتا ہے میں اپنے رب سے لو لگا لینا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو منوانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی قربت کرنا چاہتا ہوں، میری آخری خواہش یہی ہے، آخری آرزو یہی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں، انہیں کی جان ابھی جاننے والی ہے، ایسے عالم میں انہوں نے کس چیز کی تمنا کی، آخری خواہش کیا تھی؟ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ ان کی آخری خواہش تھی۔ حضرات گرامی قدر، ادھر دیکھیے ظالم تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میں بھی تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کرو، لیکن مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ رکعت باندھا ہے، شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز ادا کی ہے، نماز محبت شروع کر دیا، سجدے میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا، دعا کی، کہا یا ودود یا ودود یا ذل عرش والمجید یا فعالا لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وبملکک الذی لا یرام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ کیا دعا مانگا ہے؟ اللہ اکبر۔ سجدے میں گئے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، کہا یا ودود یا ودود۔ کبھی ہم نے پکارا اللہ کی اس صفت سے، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ ودود کے معنی محبت کرنے والا بندوں سے۔ حضرات گرامی قدر، ہم میں کچھ بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ نوجوان بھی موجود ہیں، کچھ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے، کہیں گے کہ میرے ماں باپ سے زیادہ محبت، اور ہر بچے کو ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، یہ محبت ہے، اور بچے یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ سیف ہوں، محفوظ ہوں، اور محبت انہی سے امڑتی ہے۔ اولاد کی محبت ماں باپ پہ نچھاور، ماں باپ کی محبت اولاد پہ نچھاور۔ یقیناً یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ محبت کا زیادہ دنیا کے اندر۔ اس کے بعد الگ اسٹیجز ہے، شوہر بیوی کے ہیں، اور دیگر محبت ہے، دوستی ہے، بہت ساری محبت ہے، لیکن یہ محبت ایک پاکیزہ رشتہ۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا رب ہم سے کتنا محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں نہیں کرتی، ہمارا باپ نہیں کرتا، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارا رب ہم پہ مشفق و رحیم ہے، محبت کرنے والا۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ ودود۔ اللہ کا ایک نام ہے اور اس کی صفت بھی کیا ہے؟ ودود، بہت محبت کرنے والا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100% محبت ہے، 100%، 100% اللہ کے پاس محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1% محبت ساری دنیا کے اندر ڈال دیا ہے۔ 1%، 1% محبت اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ 1% محبت کا عالم یہ ہے۔ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ایک جانور، آپ مرغی کے بچوں کو، چوزوں کو لینے جائیں گے، مرغی پھڑپڑاتے ہوئے آئیں گی،
1% محبت کا عالم ہے. آپ کبھی شیر کے بچے کو قریب جا کے اور شیرنی کے سامنے لینے کی کوشش نہیں کریں گے, کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے. 1% محبت کا عالم ہے. ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, 1% محبت کا عالم ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, حقیقی واقعہ. اگر یو پی اور بہار کا کسی نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں, ٹرین کا سفر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ریزرویشن بوگیز کو بھی جنرل بوگی بنا دیا جاتا ہے. کثرت سے لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. ایک خاتون چھوٹا تھا دودھ پیتا ہوا بچہ اس کی گود میں ہے, اس کو جگہ نہیں ملی, وہ دروازے کے پاس بیٹھی رہی. رات کا موقع, 10, 11, 12, 1, 2, 3. انسان کب تک نیند برداشت کر سکتا ہے؟ اچانک نیند کا جھونکا آیا, بچہ اس کے گود سے چھوٹ کے نیچے گر گیا. اور جیسے ہی بچہ چھوٹ کے نیچے گر گیا, ماں نے چھلانگ لگا دی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا کہ میرا بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس نے فوراً چھلانگ لگا دی, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا جہاں بچہ گرا تھا وہاں پہ گھاس تھی وہ بچ گیا, اور جہاں ماں گری تھی وہاں پہ بڑے بڑے پتھر تھے, اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا. حضرات گرامی قدر, ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس نے یہ نہیں سوچا میرا بچہ تو چلا گیا, اب میں کیا کروں, وہ تیز چلتی ہوئی ٹرین سے کودوں یا نہ کودوں, کیا کروں, ملے گا نہیں ملے گا. اس نے سوچا نہیں, جیسا ہی بچہ گود سے گر گیا اپنے آپ کو اس نے گرا دیا ہے اور جان سے ہاتھ دھو دیا. محبت, یہ محبت ہے بھائی, یہ حقیقی محبت ہے, ماں کی محبت. قربان جائیں ایسے ہزاروں ماں کی قربان محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پہ جائے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے. 1% اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر 1% محبت کو ڈال دیا ہے, اور 99% محبت کس کے بعد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے. اب ذرا تصور کیجئے, ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں, پھر یہ وہ پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام ہے ودود. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے سارے نام پیارے ہیں. انہوں نے اللہ کے اس پیارے نام سے پکارا, یا ودود یا ودود, اے ودود, ایک ظالم ننگی تلوار لیے ہوئے میری گردن کو اڑانے کے لیے یہاں پہ تیار ہے. میں تیرے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں, آج تجھ سے میں مدد چاہتا ہوں. اے اللہ اس ظالم سے بچا لے, اے اللہ اس ظالم سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنے, اس ودود کے دربار میں دعا کرنے لگے, اس ودود کو پکارنے لگے, یا ودود یا ودود یا ذل عرش والمجید, اے عرش والے مالک, عرش والے مالک. حضرات گرامی قدر, آپ جانتے ہیں اللہ کی عظمت کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ لوگ, وسیع 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 کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی کتنی ہے؟ آسمان و زمینوں سے بڑی. یہ کرسی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ بتا سکتے ہیں بھائی کرسی کیا چیز ہے؟ کرسی کیا چیز ہے بتا سکتے ہیں کوئی؟ جان لیں, کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے, اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. کیا ہے؟ کرسی. اور کرسی کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ سارے آسمان و زمینوں پہ محیط اس سے بڑی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدموں کو رکھتا ہے. اور جس عرش پہ رب مستوی ہو جائے اس عرش کا کلم کیا ہوگا؟ اس عرش والے رب کو پکارا, یا ودود یا ودود یا ذل عرش والمجید یا فعال لما یرید. اے اللہ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا, تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم جو چاہیں وہ نہ ہوتا. پکارا اس کو, یا ذل عرش والمجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام. اے اللہ تیرے اس عزت کے واسطے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, اور بملکک الذی لا تدام. اے اللہ تیرے اس بادشاہت کا وسیلہ جہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی, اور بنورک الذی ملا ارکان عرشک. اے اللہ تیرے اس نور کا واسطہ جس نے سارے عرش کو منور کیا ہوا ہے. ان تکفینی شر ھذا اللص. اے اللہ اس چور سے آج مجھے بچا لے. یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی. اے غوث میری مدد کر, اے غوث میری مدد کر, اے غوث میری مدد کر. غوث کون ہے؟ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو غوث بنا لیا ہے. اور یہاں پہ جان لیں, جب
غوث ماں کے پیٹ میں تھے تو جب غوث کون تھا؟ بندے نواز جب ماں کے پیٹ میں تھے تو بندوں کو نوازنے والی ذات کون تھی؟ غریب النواز جب ماں کے پیٹ میں تھے تو غریبوں کو نوازنے والی ذات کون تھی؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور اسی کو پکارا یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ پہلی رکعت ہوئی، اس دعا کو پڑھا، دوسری رکعت ہوئی، پھر سجدے میں گئے، پھر اس دعا کو پڑھا، تیسری رکعت ہوئی، اس دعا کو پڑھا، چوتھی رکعت ہوئی، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز گھوڑا دوڑانے والے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ دلی دل میں سوچنے لگے، اس نے تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا، شاید مجھے وہ بھی موقع نہ دے، نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ اب جیسے ہی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز گھوڑا دوڑانے والا گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان ایک ننگی تلوار کھینچے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دل میں حیرانی و پریشانی ہونے لگی، اس نے موقع تو دیا، شاید یہ مجھے موقع بھی نہ دے۔ اب وہ تیز آ رہا ہے، وہ تیز دوڑانے والا آیا اور اس کی گردن کو اڑا دیا، اس چور کی گردن کو اڑا دیا۔ تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ بھائی تم کون ہو؟ اگر تم نہ آج ہوتے تو میری جان چلی جاتی۔ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے تمہارے لیے بھیج دیا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی مرتبہ تم نے دعا کی، آسمان میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ دوسری مرتبہ جب تم نے دعا کی، فرشتوں نے کہا اے اللہ ایک تیرا مظلوم بندہ تجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تیسری مرتبہ دعا کی، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے۔ چوتھی مرتبہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا تمہاری مدد کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، جب بندہ مصیبت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میجارٹی اور مائنورٹی کی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کن لوگوں کے ساتھ ہوئی؟ جنگ بدر کا موقع ہے، 313 نہتے مسلمان، کسی کے پاس تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو اس کے پاس تیر نہیں ہے۔ ایسے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر سامنے دیکھتے ہیں کہ 1000 کا لشکر جرار ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں ہے، سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے لجاجت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ سے لجاجت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہے آج یہ شکست کھا گئی ہے، اے اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، اس روئے زمین پہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ آج اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ کے حبیب روئے جا رہے، اللہ کے حبیب دعا کیے جا رہے، آپ کے کندھے مبارک سے چادر مبارک گری جا رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر مبارک کو کندھے پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں سیحزم الجمع یولون الدبر، او ابوبکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کر لی ہے، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے آسمان سے 1000 کے لشکر جرار کو بھیج دیا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، خطار اندر خطار اب بھی۔ حضرات گرامی قدر، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ قلیلہ، کتنی ایسی ٹکڑیاں ہیں، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے جھٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں سے لڑ پڑیں اور ان پہ غالب آ گئیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کے پاس کیا پاور تھا؟ کوئی تیر و تلوار تھی؟ عبادت کا پاور تھا۔ یہ عجیب قسم کا پاور ہے بھائی۔ یہ پاور جب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اسی طریقے سے اس کی زندگی میں شامل حال ہو جائے گا، اسی طریقے سے اس کی زندگی میں شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کی زندگی کے اندر شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یاد رکھ لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہماری زندگی میں شامل حال ہو سکتی ہے۔ وگرنہ یاد رکھیں کئی ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، تاخت و تاراج کر دیا۔ آج ہم پریشان حال ہیں کہ ہماری مدد کون کرے گا۔ اور یاد رکھیں جب بندہ مومن اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ انہی لوگوں میں سے مدد لے لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے کیسا موقع تھا، ننگی تلواریں لے کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا لگائے ہوئے ہیں۔ اب محمد نکلے گا اس کو ختم کر دے گی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اب غار میں رہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن اریقط ایک شخص تھا، سارے مدینے کے راستوں پہ ناکہ بندی کر دی گئی، 1000 اونٹ، 100 اونٹ، 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی اس دور میں۔ سارے چورستوں پہ، ہر مدینے سے باہر جانے والے رستوں پہ ناکہ بندی کر دی گئی۔ سارے لوگ انعام کی لالچ میں موجود ہیں، محمد ملیں گے تو پکڑ کے لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے مدد لے لیا۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، انہی لوگوں میں سے مدد لے لیا۔ ایک مسلمان نہیں تھا عبداللہ بن اریقط، اس کو پکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عام راستوں کے علاوہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے لے کے چلے گیا، دوسرے راستے سے لے کے چلے گیا مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، انہی لوگوں میں سے مدد لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں میں سے مدد لینے پہ قادر ہے۔ آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکالا گیا، بسی سے نکالا گیا، بسی سے نکالا گیا، نکلو، دین کی بات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے کلام پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کہا نکلو، نکالا گیا، بسی سے بار بار نکالا گیا۔ تو ایک شخص آیا ابن دغنہ، جاتے ہوئے پکڑا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بستی کے لوگوں نے مجھے بستی سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر چلو بھی اسی وقت میرے ساتھ۔ بستی میں گیا، کہا لوگو ابو بکر میرے امان کے اندر ہے، نہ اس کو کوئی چھیڑنا چاہیے نہ اس کو کوئی ستانا چاہیے، وہ جو چاہے کرے گا۔ اور سن لو ابو بکر، تمہارے جیسا آدمی نہ نکلے گا نہ اس کو بستی سے نکالا جائے گا۔ یہ کیفیتیں ہونی چاہیے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، حسن عمل کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے تو پھر سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے اس کو لگا دیتا ہے۔ ابن دغنہ مسلمان نہیں تھا، کہا ابو بکر تمہاری طرح آدمی، تمہارا جیسا آدمی بستی سے نکلے یہ ہو نہیں سکتا، نہ تمہاری طرح کا آدمی نہ بستی سے نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا، چلو میرے ساتھ چلو، پھر تم جو چاہے کرو۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان ایمان و عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی ہمارے زندگیوں کے اندر شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اس کے اذکار کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہم میں سے لوگ ایسے موجود ہیں، کتنے ایسے ہم میں سے لوگ موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بتائیے؟ بہت کم ایسے۔ کسی نے فرض ادا کر لیا تو کر لیا، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج یہاں سے اس پروگرام کی حدیث یہاں سے لے کے جائیے، جو آخری بات میں آپ کے سامنے بتلانے چلا ہوں وہ یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل لا اسد فقرک۔ یاد رکھو، ملأت یدک شغلا ولا اسد فقرک۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم میرے ذکر کے لیے ٹائم نکال۔ آج اتنے مصروف ہیں لوگ، نہ مرد خالی ہیں نہ عورتیں خالی ہیں، پہلے صبح کا ناشتہ بنایا،
دوپہر کے ارے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کہنا دوپہر ہو گئی، دوپہر کا کھانا پکانا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، چلو شام ہو گئی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کسی کو احساس بھی ہے اپنی عمر کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابن آدم تفرق لعبادتی، میری عبادت کے واسطے ٹائم نکالو میرے ذکر کے لیے۔ املأ صدرک غناً، ہاں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تمہارے دل کو میں غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا الغنا غنی النفس، ساری دنیا کی مالداری ایک طرف اور دل کی مالداری ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کہی ہے، میرے ذکر کے لیے ٹائم نکالو، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو۔ املأ صدرک غناً، تمہارے دل کو میں مالداری سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، اور تمہارے فقر و فاقے کو میں بھر دوں گا۔ انسان سوچتا ہے کہ بھائی بیوی بچوں کو پالنا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، میں سودا کیسے لاؤں، ترکاری کیسے لاؤں، فلاں فیسز کیسے ادا کروں، فلاں کیا کام کروں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے سوچنا، یہ اللہ کرتا ہے۔ کب؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے مصیبتوں کو ہمارے ساری پریشانیوں کا حل، ہمارے ساری پریشانیوں کا مداوا، ہماری مصیبت کا مداوا، ہمارے ہر مرض کا مداوا، ہماری بیماری کا علاج، ہماری تنگ دستی کا علاج، ہماری بدحالی کا علاج، ہماری بے چینی کا علاج اگر کوئی ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے اندر موجود ہے۔ املأ صدرک غناً واسد فقرک، تمہارے سارے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے ٹائم نکال۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم ٹائم نہیں نکالو گے، مَلَأْتُ يَدَكَ شَغْلًا، تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا۔ جاؤ یہ کام ہے، بچے بھی بولیں گے یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، جوان بھی بولیں گے یہ کام ہے وہ کام ہے، مرد بھی بولیں گے عورتیں بھی بولیں گے یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے۔ صبح سے شام تک فرض نماز پڑھنے کے واسطے اس کو ٹائم نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور نہیں کرے گا، اس کے فقر و فاقے کو بھی دور نہیں کرے گا، اور اس کے ہاتھوں میں کام لگا دے گا، اتنا کام لگا دے گا صبح سے اٹھ کے شام تک وہ کام کرنے میں لگا رہے گا۔ کبھی اس کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہاں جو بندہ جو بندی اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا، اور اس کے دل کو غنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا، اور بھی ساری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دور کر دے گا۔ اللہ کا ذکر میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ذکر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس پلڑے میں ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، اس کی کیفیت کیا ہوگی معلوم ہے آپ کو؟ بتا سکتے ہیں ہمیں کوئی؟ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو ہوگی، اور ترازو کا پلڑا کتنا ہوگا کوئی بتا سکتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ سنو، ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان تنشر لہو، اس کے 99 رجسٹرز پھیلا دی جائیں گے قیامت کے دن، اور ایک ایک رجسٹر اس کے نامہ اعمال کا اس کے تحت نگاہ رہے گا۔ اب ایک پلین سپاٹ جگہ پہ ٹھہر کے دیکھیے، اب جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی رہے گی وہاں تک ایک ایک رجسٹر ہے ہمارے نامہ اعمال، ایسے 99 رجسٹر ایک پڑھنے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کتنا بڑا پڑھنا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ساری دنیا و مافیا اس پڑھنے کے اندر آ جائیں گے ایک پڑھنے میں۔ اب تصور کیجئے وہ پڑھنا کہتا ہوگا۔ لیکن اللہ کا ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اس کو اگر ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ذکر، تھوڑی سی زبان ہم نے حلقت دے دی، نیکیوں سے بھر گیا، نیکیوں سے بھر گیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جب بندہ ادا کرتا ہے، بندی ادا کرتی ہے، اللہ کے اس ذکر کو ادا کر لیتی ہے، نیکیوں سے اس کے نیکی کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ چلو بھائی سب مل کے کہیں الحمدللہ۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس لیے آواز نہیں آ رہی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کتنے بار بھرا بھائی؟ 3 بار۔ کتنی محنت ہوئی ہماری؟ 3 مرتبہ نیکیوں سے بھر گیا۔ کیا ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ چلتے چلتے الحمدللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کے نیکوکار بندے کون ہیں؟ اللہ کی اچھے بندیاں کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے، لیٹے لیٹے، سوئے سوئے، جاگے جاگے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، تمہاری مصیبت کو دور کرے گا۔ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، دشمنوں کا خوف طاری تم پہ کر دے گا، پریشانیوں کو تم پہ انڈیل دے گا، مصیبتوں کو تم پہ ڈال دے گا۔ اور یاد رکھو یہ سارے مسائل کا مداوع اگر کوئی ہے، اگر کوئی حل ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف رجوع۔ ہزار نعرے لگائے جائیں، ہزار پروٹیسٹ کیا جائے، ہزار وہاں پہ نعرے بازیاں کی جائے، باطل کے سامنے چیخا چلایا جائے، یاد رکھو یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر ہمارے مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی جانب پلٹنا ہے۔ اور جب بندے اور بندیاں اللہ کی جانب پلٹتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ آج مسلمان کس بسی کے حالم کے اندر ہے، خصوصاً اس ملک کے اندر، اللہ ان کی حالتوں کو تو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ ظالم کو یا تو نیک توفیق عنایت فرما دے یا انہیں مغلوب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عفت و عصمت کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما لے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانوں کو دور فرما دے، جو کاروبار کے مارے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مسلمانوں کی ساری دنیا میں مدد فرما دے۔ اللہ ظالم کو یا تو نیک توفیق عنایت فرما دے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو مغلوب فرما دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔